السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، بزم تیغی کے اس نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ سرکار سرکاہیں حضور الحاج شاہ محمد تیغی علی قادری مجیبی علیہ رحمۃ الرضوان کا جو انداز دعوت و تبلیغ تھا اس کے تعلق سے ہے۔ سرکار سرکاہیں حضور شیخ المشائخ الحاج شاہ محمد تیغی علی قادری مجیبی قدس سرہ بچپن ہی سے فرائض و واجبات اور سنن و نوافل کے بڑے پابند، اعلیٰ اخلاق کے جامع اور منکسر المزاج کریم النفس تھے۔ آپ کا اخلاق امیر و غریب، دوست و دشمن اور مرید اور غیر مرید کے خانوں میں بٹا ہوا نہیں تھا، بلکہ آپ سب سے یکساں محبت فرماتے تھے، اور اس قدر ٹوٹ کر محبت کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ سرکار سرکاہیں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے پاس رہنے والا اور آپ کی بارگاہ میں آنے والا ہر شخص یہی خیال کرتا تھا کہ سرکار سب سے زیادہ مجھ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے مہمان نواز بھی تھے۔ غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں، مسافروں اور مریدوں میں کوئی بھی ضرورت مند سمجھ میں آتا تو ممکن حد تک ان کا مالی تعاون کرتے تھے۔ کسی بیمار کے تعلق سے انہیں خبر ہو جاتی اور یہ احساس ہوتا کہ اگلے کے پاس دوا علاج کے لیے پیسوں کی کمی ہے تو بلا مطالبہ آپ اسے پیسے دیتے اور دوا علاج کا انتظام فرماتے۔ سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ الرضوان اعلیٰ اخلاق و کردار کے جامع ہونے کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کے انداز و حکمت سے بھی خوب واقف تھے، اور نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں مدلل اور بھرپور گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے مجلس وعظ و نصیحت میں علماء، غیر علماء، عوام، خواص، ہر طبقے کے لوگ، بلکہ سنی، غیر سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، ہر قسم کے لوگ شریک ہوتے تھے اور سب کے سب یکساں مستفیض ہوتے تھے۔ جیسا کہ آپ کے خلیفہ اول حضرت مولانا الشاہ محمد حنیف تیغی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی حیات و خدمات پر 1380 ہجری میں ایک مفصل کتاب لکھی جس کا نام ہے انوار قادری۔ یہ ہے وہ کتاب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 49 پہ سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ الرضوان کے وعظ و نصیحت کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور جب آیات رحمت کے معانی و مطالب بیان فرماتے تو فرط انبساط سے سامعین کے دل کی کلی کھل جاتی، بادئے ذوق و شوق سے مست و بے خود ہو جاتے۔ سب سے بڑی کرامت آپ کے بیان ہدایت نشان میں یہ تھی کہ بغیر مناظرہ و مباحثہ صرف آپ کے مواعظ حسنہ کو سن کر ہزاروں وہابیوں اور دیوبندیوں نے عقائد باطلہ سے توبہ کر کے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ محترم سامعین، یاد رکھیں، سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ الرضوان کا جو زمانہ ہے وہ آج سے بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہیں بھی ایک جگہ بیٹھ کر کے انسان اپنی بات ریکارڈ کرا کر دنیا بھر میں پھیلا دیتا ہے۔ وہ زمانہ جس زمانے میں سوشل میڈیا کا وجود نہیں تھا، اور نہ آج کی طرح جلسوں کے اور اعراس کی بہتات تھی کہ بڑے بڑے مائک لگے اور دور دور تک آواز پہنچانے کا انتظام ہو۔ وہ زمانہ ہے جہاں لوگ بیٹھ کر ہی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ الرضوان کی سوانح حیات پہ لکھی ہوئی کتاب میں یہ بات مرقوم ہے کہ بغیر مناظرہ و مباحثہ صرف آپ کے مواعظ حسنہ کو سن کر، تو مواعظ حسنہ کے سننے کا واحد ذریعہ اس وقت تھا کہ انسان مجلس میں موجود ہو اور گفتگو کرنے والے کی گفتگو سنے۔ تو مواعظ حسنہ کو سن کر ہزاروں وہابیوں دیوبندیوں نے عقائد باطلہ سے توبہ کر کے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ اس عبارت سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ الرضوان کے مجلس وعظ و نصیحت میں ہر طبقے کے لوگ شریک ہوا کرتے تھے۔
سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ اللہ کے دعوتی دورے اور خانقاہ شریف میں قیام کی مدت کا موازنہ کیا جائے تو آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ دعوتی دورے میں بسر ہوا۔ راستوں کی ناہمواری اور سواری کی دشواری کے باوجود آپ نے علی الخصوص مظفر پور، ویشالی، چمپارن وغیرہ کے اضلاع کا خوب دورہ کیا۔ ان علاقوں میں بہت ہی کم آباد بستیاں بچی ہوں گی جہاں آپ تشریف نہ لے گئے ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں کا آپ نے دورہ کیا، اور آپ نے یہ تمام دورے خالصتاً لوجہ اللہ کیا۔ نہ کسی قسم کی شہرت کی تمنا تھی، نہ کسی نذرانے اور چندے کی خواہش تھی۔ آپ جس علاقے اور جس بستی میں تشریف لے جاتے تو کسی ایک گھر میں ٹھہرے ہوئے نہیں رہتے تھے، بلکہ وہاں کے ہر گھر کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے شرف یاب فرماتے تھے۔ نماز کے وقت سے پہلے ہی بستی والوں کو مسجد میں جمع فرماتے، وضو کر کے انہیں وضو کرنا سکھاتے، نماز سے فراغت کے بعد انہیں واعظ و نصیحت فرماتے، ان کے سماجی اور عائلی حالات کا جائزہ لیتے، اصلاح طلب پہلوؤں پر حکیمانہ نصیحت فرماتے۔ بستی کے کسی بڑے آنگن والے گھر میں بستی کے خواتین کو جمع کرواتے، انہیں دین کی باتیں بتاتے، جو لوگ تعویذ کا مطالبہ کرتے انہیں تعویذ دیتے، اور سب کی خیر خواہی کے لیے دعا فرماتے تھے۔ آپ جس بستی یا گاؤں میں 2-3 بار تشریف لے جاتے، وہاں کے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی کہ سرکار ہمارے یہاں ہی قیام پذیر رہا کریں، لیکن کسی بھی درد مند داعی دین کے لیے کسی ایک جگہ جم کر بیٹھ جانا کہاں ممکن ہے۔ سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ اللہ نہ صرف ایک شیخ طریقت تھے، بلکہ آپ اعلیٰ درجے کے داعی دین بھی تھے۔ چنانچہ دعوت و تبلیغ کے پیش نظر آپ کسی ایک بستی یا ایک گاؤں میں جم کر نہ رہے، بلکہ گاؤں گاؤں، بستی بستی دورہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ان بستیوں کا بھی دورہ کیا جو خالص دیوبندی اور وہابیوں کی بستیاں تھیں، اور نہایت حکمت اور خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں راہ حق کی تلقین فرمائی۔ ایسی بستیوں میں بار بار جانے کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ جہاں پوری کی پوری آبادی پہلے بدعقیدوں، دیوبندیوں اور وہابیوں کی تھی، آپ کی کوششوں سے سب رفتہ رفتہ تائب ہو کر سنی ہو گئے، اور اس طرح بدلے کہ ان بستیوں میں ایک بھی دیوبندی یا وہابی نہ رہا۔ یہ باتیں بھی آپ کے خلیفہ اول حضرت مولانا الشاہ محمد حنیف تیغی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ پہ لکھی ہوئی کتاب انوار قادری کے صفحہ نمبر 49 پہ لکھی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ مظفر پور اور چمپارن کے دیہی علاقوں میں ایسی کتنی بستیاں تھیں کہ وہاں کے باشندے 100% یا تو وہابی غیر مقلد تھے یا وہابی دیوبندی، یا آپ ہی کی ہدایت و تبلیغ کا شاہکار ہے کہ آج ان بستیوں میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایک وہابی یا دیوبندی نہیں ملتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں ان بستیوں میں جا کر کے سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ اللہ نے تبلیغ فرمائی ہے، اور نہایت ہی حکمت، موعظت، اخلاق حسنہ سے سب کو راہ راست کی طرف بلایا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ کہ اپنی مجلسوں میں اپنوں کے علاوہ غیروں کو بھی شرکت کی عام اجازت ہو، یا اپنوں کی بستیوں کے علاوہ غیروں کی بستیوں کا دورہ کر کے نہایت حکمت و خوش اسلوبی سے انہیں صراط مستقیم کی طرف آنے کی دعوت دی جائے، ابتدائی اسلام سے ہی یہ امت مسلمہ کا طریقہ رہا ہے۔ اور علی الخصوص صوفیہ تو ہمیشہ اسی مشرب پر گامزن رہے ہیں۔ ہند و پاک کا معاملہ ہو یا پوری دنیا کا، صوفیہ نے اپنا دروازہ سب کے لیے ہمیشہ کھلا رکھا۔ جو بھی ان کے پاس آتا وہ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے، اور اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار، عمدہ نصائح کے ذریعے ایک طبیب روحانی کی حیثیت سے ان کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے، جس کے نتیجے میں لوگ کفر و شرک سے، بدعقیدگی سے اور سوء عملی سے تائب ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتے تھے۔ چنانچہ سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ الرضوان صوفیہ کی اسی روش پر گامزن رہے، اور آج بھی جن لوگوں تک صوفیہ کی صحیح روایت پہنچی اور جن لوگوں نے صوفیانہ وراثت
کو گلے لگایا، ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے یہاں آنے والے کسی فرد بشر کو دھکا مار کر باہر نہیں بھگاتے، بلکہ سب کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار اور حکیمانہ پند و نصاحت سے آنے والوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں تک صوفیانہ روایتیں نہیں پہنچی ہے یا پہنچی لیکن لوگوں نے اپنے مشائخ کے طریق کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اپنے ہی مشائخ کے روش کے خلاف بین المسلمین تنفر کا ماحول بنایا اور غیروں کو اپنے اخلاق و کردار اور پند و نصائح سے متاثر کرنے کی بجائے اپنے ذوق ایمانی کی بنیاد پر دوسروں سے خود متاثر ہو جانے کے ڈر سے اگر اپنا دروازہ دوسروں کے لیے بند کر لیا ہے تو انہیں اس کا حق ہے اور وہ حق بجانب ہے، انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن صوفیانہ روش پر اعتراض کرنے سے بہرحال پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا اعتراض دوسروں پر ہی نہیں، خود ان کے اپنے مشائخ پر بھی ہوگا، جو بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ رضوان جہاں بھی دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، کوشش کرتے کہ وہاں کے سارے لوگ نمازی ہو جائیں، گناہوں سے دور ہو جائیں، دیندار ہو جائیں۔ جہاں مسجد ہوتی وہاں لوگوں کو مسجد کی حاضری کا پابند بناتے، اور جہاں مسجد نہیں ہوتی وہاں مسجد تعمیر کرواتے، امام کا انتظام کرواتے، مکتب شروع کرواتے، اور اس طرح لوگوں میں دین کے فروغ کی کوشش کرتے تھے۔ خصوصیت کے ساتھ آپ کا جو علاقہ ہے مظفر پور، ویشالی، چمپارن وغیرہ، یہ ایسے علاقے تھے جہاں جہالت اور دین بیزاری عروج پر تھی، بلکہ صحیح معنوں میں لوگوں کو دین سے واقفیت نہیں تھی۔ کئی ایسی بستیاں تھیں جہاں کے لوگ شرکیہ اعمال کرتے تھے، غیروں کی راہ و رسم اپنائے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس پورے خطے شمالی بہار کو دین سے جوڑنے اور دینی علوم سے منور کرنے کی غرض سے آپ نے پہلے اپنی خانقاہ آبادانیہ سرکاہی شریف سے متصل 1943 عیسوی میں ایک دینی ادارہ دارالعلوم عالمیہ انوار العلوم کے نام سے قائم کیا۔ پھر 1950 عیسوی میں شہر مظفر پور کے دامودر پور نامی جگہ میں اسی نام سے ایک دوسرا ادارہ قائم کیا۔ اس کے علاوہ اپنے خلفاء کو بھی اس بات کا پابند بنایا کہ وہ جگہ جگہ دینی ادارہ قائم کریں اور دینی علوم و فنون کو فروغ دیں۔ چنانچہ آج پورے ضلع مظفر پور، ویشالی اور چمپارن وغیرہ میں جو علماء کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے اور دینی مکاتب و مدارس کا جو جال پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ رضوان اور ان کے خلفاء کے قائم کردہ اداروں کی ہی دین ہے۔ الحاصل ان علاقوں میں آج سنیت کی جو بہاریں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ رضوان کی کاوشوں اور دعوتی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اور آج جو ان علاقوں میں بدعقیدگی کا فروغ ہو رہا ہے وہ سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ رضوان کے داعیانہ توسع اور صوفیانہ روش سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اگر ان علاقے کی سنیت کو بچانا ہے اور جو سنیت سے غیر سنیت کی طرف چلے گئے ہیں انہیں سنیت کی طرف دوبارہ لانا ہے تو داروغہ والا کردار چھوڑ کر سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ رضوان کا توسع والا طریقہ اپنانا ہوگا، جو نہ صرف ان کا طریقہ تھا بلکہ ان کے مشائخ پھلواری شریف کا بھی یہی طریقہ تھا، بلکہ تمام صوفیاء خواہ وہ جس مشرب طریقہ سے تعلق رکھتے ہوں سب کا یہی طریقہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، سب کو سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ رضوان کی اس روش کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔